اور یہ خیال رہے کہ سفر معراج مصطفیٰ وہ عظیم و شان سفر ہے کہ جس پہ ہمارے آقا اس شان اور منزلت کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پوری کی پوری نبوت کی تاریخ میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، محبوب کو بلایا، پھر زمان و مکان کی حدوں سے باہر اپنا بے کیف دیدار بھی عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ پوری تاریخ نبوت میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبوت کا 12واں سال تھا اور ہمارے آقا رجب کی 27ویں شب تھی اور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے حجرہ نازنین میں آرام فرماتے کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین 50,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ حاضر ہوئے اور پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کیسے ہوئے؟ حجرہ کی جو چھت تھی، چھت کو شق کیا، چھت کو شق کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اب آگے چلنے سے پہلے ایک نکتہ بھی آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جو ہمیں نوریوں کے سردار نے سمجھایا ہے۔ اتنا وسیع و عریض فرشتہ، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا اور اس کے 600 پر تھے اور جبریل نے سارے افق کو گھیر رکھا تھا، سارے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ وہ اتنا وسیع و عریض فرشتہ لیکن دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے تو ایک چھوٹے سے سوراخ سے، تو معلوم ہوا کہ نوریوں کے امام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب دربار مصطفیٰ میں آیا کرو تو اپنی ہستیوں کو مٹا کے آیا کرو، دربار مصطفیٰ میں آیا جائے تو اپنی ہستیوں کو مٹا کے آیا جائے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جبرائیل امین اب حیران کھڑے ہیں کہ کیا کروں، کیسے بیدار کروں؟ اگر آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے۔ مجھے پھر کلندر لاہوری یاد آ گئے، توجہ ہے نا آپ کی؟ مجھے کلندر لاہوری پھر یاد آ گئی۔ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے ادب گاہست زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید، جنید و با یزی ایدہ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایک ادب گاہ ایسی بھی ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے، اور جہاں با یزید اور جنید جیسے ولی آتے ہیں تو وہ بھی اپنی ہستیوں کو مٹا کے آتے ہیں۔ تو اس لیے جبریل حیران ہے کہ کیسے جگاؤں، اگر آواز دوں، آواز دے کے جگاؤں تو بے ادبی ہوگی، اگر چپ کھڑا رہوں تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو پھر رب کائنات نے طریقہ بتایا، بارگاہ لم یزل کی طرف سے طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا جبریل تجھے یہ جو کافوری ہونٹ دیے ہیں یہ کس لیے دیے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ کافوری ہونٹوں کے ساتھ میرے محبوب کے تلوہ مبارک کو مس کر محبوب کے تلوے چوم، ٹھنڈک پہنچے گی، محبوب بیدار ہو جائے گا۔ تو جبرائیل امین نے پھر کافوری ہونٹوں کے ساتھ محبوب کے تلوہ نازنین کو چوما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قدم مصطفیٰ کو چومنا یہ فرشتوں کے امام کی سنت ہے، اور یہی جبرائیل امین کی معراج ہے۔ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے جبرائیل امین قدم مصطفیٰ کو چوم بھی رہے تھے اور ساتھ یہ کہتے ہوں گے کہ تیری معراج کہ تو رب حرم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میاں دیکھو تو صحیح
محبوب کریم ہر رات قیام اللیل فرماتے ہیں، ہر رات محبوب قیام فرماتے ہیں، لیکن آج قصداً سلا دیا گیا کیونکہ آج نور اور نوری کے درمیان خط فاصل کھینچنا تھا، نور اور نوری کے درمیان فرق ظاہر کرنا تھا، اور پھر جبرائیل امین دست نبوت بھی تو چوم سکتے تھے اور جبین رسالت پہ بھی بوسہ دے کے بیدار کر سکتے تھے، مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن محبوب کریم کا تلوہ چمایا جا رہا ہے، محبوب کریم کا تلوہ ملوایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی صراحت تھی کہ جہاں ملائکہ کی ملکیت کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے حضور کی نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج تک اسی بات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ معراج جو ہوا تھا یہ جسمانی تھا یا منامی تھا، یعنی یہ معراج جاگتے ہوئے ہوا یا خواب کی حالت میں ہوا۔ آج تک اسی بات سے وہ باہر نہیں گئے، آج تک اسی جال میں ہی وہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن صرف لفظ معراج میں یہ سارے سوالات کے جواب موجود ہیں کہ معراج کس کو ہوئی، معراج کہاں ہوئی، معراج کس وقت ہوئی، معراج کس کے پاس ہوئی، کس حالت میں ہوئی۔ صرف لفظ معراج میں ان سارے سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ توجہ رکھنی ہے آپ نے، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ صرف لفظ معراج میں یہ سارے سوالات، ان کے جوابات موجود ہیں۔ لفظ معراج کی میم بتاتی ہے کہ معراج پیارے آقا محمد رسول اللہ کو ہوا ہے، اور عین بتاتی ہے کہ عرش اعظم پہ ہوا ہے، اور را یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ معراج دن کو نہیں ہوا، رات کے وقت ہوا ہے، اور الف بتاتا ہے کہ یہ معراج اللہ کے پاس ہوا ہے، اور جیم بتا رہی ہے کہ یہ معراج سوتے ہوئے نہیں ہوا، جاگتے ہوئے ہوا ہے۔ یعنی معراج یہ منامی نہیں تھا، معراج جسمانی تھا۔ محبوب نے خدا نے اپنے محبوب کو جسم کے ساتھ بلایا ہے، اپنے پاس بلایا، پھر زمان و مکان کی حدوں سے باہر بے کیف اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ معراج جسمانی تھا، منامی نہیں تھا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ہمارا یہ مدعا آپ حل کرو، اے اللہ کے کلام آپ بتاؤ کہ یہ معراج جو جسمانی تھا یہ کس نے کرایا اور کس نے کیا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کا قرآن یہ اعلان فرماتا ہے کہ یہ معراج کرایا سبحان نے ہے، کیا سلطان نے ہے۔ معراج کرایا سبحان نے اور کیا سلطان نے۔ لوگ آج یہ تو مانتے ہیں کہ خالق کائنات نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، اور انکار کر بھی نہیں سکتے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے قلزم کا پانی جو تھا اس کا سینہ چیر کے خشک راستہ پیدا فرما دیا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خلیل اللہ پر وہ جو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے آگ کے ان کو گلستان بنا دیا۔ یہ تو مانتے ہیں، تم نادانوں اگر یہ مانتے ہو تو جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی چوٹی پہ کلام کے ساتھ مشرف فرمایا، اسی خدا نے محبوب کو عرش پہ بلا کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ پھر جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے قلزم کی موجوں کا سینہ چیر کے خشک راستہ پیدا فرمایا، اسی خدا نے فرش سے لے کر عرش تک محبوب کے لیے نوری راستہ پیدا فرما دیا تھا۔ پھر جس خدا نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر بھڑکتے ہوئے شعلوں کو گلستان بنا دیا، اسی خدا نے وہ جو ناری کرلے تھے ان کو نورانی لباس میں ملبوس فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کیا کرایا سبحان نے ہے، کیا سلطان نے ہے۔ تو جب روح القدس جبرائیل امین کا ایک لمحے میں عرش سے فرش تک آنا تسلیم کیا جاتا ہے، مانتے ہو جب روح الامین کی پرواز کا یہ عالم ہے، طاقت کا یہ عالم ہے، تو جبریل کے جو آقا ہیں ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔